بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ آج بہت سارے بلوں پر قانون سازی کی گئی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران دھکم پیل، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور ان تمام قوانین کو جو پاس کیے جانے تھے فیل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ایکشن میں ہے اور وہ حکومت کو گرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب سابق چیف جج گلگت بلتستان نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور ایک ایفیڈیوٹ بھی جاری کر دیا۔ اس میں حقیقت کیا ہے اور یہ سارا ڈرامہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جبکہ کاف لیگ بھی حکومت سے دور ہوتی نظر آتی ہے اور وہ ناراض ہو کر اپنے کیمپوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے موضوع ہوں گے، انہی پر گفتگو ہوگا۔ اپوزیشن جو زور لگا رہی ہے کہ حکومت کو فی الفور گرا دیا جائے، ملک سے مہنگائی اور ملک کی عوام پر یہ جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل درآمد کرایا جائے، وہ لگے ہوئے ہیں۔ انہی موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح لاہور سے جڑے رہیں گے رانا گلزار احمد صاحب۔ آپ سابق بیوروکریٹ ہیں اور بہترین قانون دان ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں گے اویس کرنی صاحب۔ رانا گلزار صاحب اور اویس کرنی صاحب دونوں تجزیہ نگاروں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ اویس کرنی صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے تمام میڈیا ہاؤسز پر، اخباروں پہ، ٹی وی چینلز پر سابق چیف جج گلگت بلتستان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب پر لگائے جانے والے الزامات جو ہیں، وہ جو ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے اس پر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ارشاد صاحب، یہ جو سوال ہے آپ کا، یہ جوڈیشری سے تو اس کا کافی گہرا تعلق ہے۔ یہ الزام کی حد تک بھی تمام باتیں اس میں مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ہم اس کو حقیقت مان لیتے ہیں، مگر یہ سارے تو اس پہ بحث کر ہی رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ کس طرح ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہوگا، میں تو جس جگہ پہ ہوں، یہاں سے بیٹھ کے کافی ساری باتیں سچ بیان کی جا سکتی ہیں کہ جج صاحب نے جس وقت یہ بیان دیا وہ پوری سروس کے دوران کہاں تھے جب انہیں یہ بات بولنی چاہیے تھی۔ سیکنڈ چیز اس میں یہ ہے کہ چلے ان کے اوپر پریشر ہوگا یا جاب کا ایشو تھا یا واٹ ایور سرکمسٹانسز، انہوں نے یہ بیان جاری جب کیا اس وقت وہ موجود کہاں پہ تھے؟ کیا اس میں کوئی سیاسی مقاصد ہے؟ عدلیہ پہ ہماری ہمیشہ سے جو پاکستان کی عدلیہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کرپٹ ہے یا سارا سلسلہ ہے، مگر جو ترقی پذیر اقوام ہے ان میں سمپل سا ایک لا ہے، اور وہ لا بہت سمپل ہے کہ جس بھی قوم کی آپ نے دیکھنا ہو کس حد تک ایماندار یا پراپر پرفارم کیسے کر رہے ہیں سوسائٹی میں، ان کی عدلیہ کو دیکھا جائے۔ یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی جنگ عظیم پیک پہ تھی جب چرچل نے اپنے منسٹر سے پوچھا تھا کہ عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں ایمانداری سے تو ہم جنگ میں بچ جائیں گے، سروائیو کر دیں گے۔ تو پاکستان کی عدلیہ پہ جتنی بار بھی الزامات لگے ہیں وہ پولیٹیکل فیورٹزم کے لگے۔ یہ جج جو ریٹائر ہو چکے ہیں، بے شک کہ انہوں نے جج الزام لگایا، وہ سب کچھ پولیٹیکل ہے، اچھا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اس میں سے اینڈ بینیفیشری کون ہے، یعنی جو بھی انہوں نے الزام لگایا یہ تو سمپل یوز ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے، اس کا اینڈ بینیفیشری کون ہے؟ اس پہ ایکشن بھی ہو گیا، معاملہ عدالت میں بھی ہے، اور عدالت نے اپنے تقاضے پورے کرتے ہوئے، قابل احترام ہائی کورٹ ہے اسلام آباد نے، اس نے پروسیس بھی کر دیا، انویسٹیگیشن بھی کریں گے۔ جس وقت جج سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس وقت وہ لندن میں ہے۔ اچھا جی، وہ تمام چیزیں سیم ڈاکومنٹڈ نوٹری وہ یوز کی جا رہی ہیں جو سب کو ہی پتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، جو یہ فیکٹس ہے، یہ ساری عوام کو سننے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نون لیگ کے اگینسٹ بول رہے ہیں یا کسی پارٹی سے ہماری ایفیلیشن ہے یا کچھ، ایسے نہیں ہے۔ کامن لاجک ہے، عوام کو چاہیے لاجک یوز کرے۔ پی ٹی آئی غلط کری ان کو بھی فیصلہ کرے، عوام بہترین جج خود بنے، ایماندار جج بنے، تاکہ ان کے اوپر تمام حکمران ایماندار آئے اور ان کے فیصلے ان کے معاملے میں صحیح کرے۔ وہ ساری چیزیں ایک ہی کر رہے ہیں، اور وہ ان کا ٹوٹل ڈائریکشن یہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے جو بھی رفقائے کار ثاقب نثار کے اوپر، ثاقب نثار نے مین ڈیسیژن لیا تھا۔ اچھا، ثاقب نثار پہ ہر طرح سے، آپ ملتان سے
دیکھیں تو ایک بہت بڑے لیڈر ہے پی ایم ایل این کے. ان کا اپنا کردار جتنا داغدار ہے, کوئی بھی مسائل ہے جاوید ہاشمی کے, ہر کسی کا ٹارگٹ ثاقب نثار ہے. ثاقب نثار کے فیصلوں میں بائسنس یا جو سلسلے بھی ہوں گے, نواز شریف صاحب کی کرپشن جو ہے اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ معصوم ہے. اور یہ پاکستان سے تعلق نہیں ہے. جو سکینڈل تھا جو آیا, پوری دنیا میں ایک سکینڈل ہوا جس میں ان کی کرپشن اور ایسٹس نکلے, اس میں نواز شریف صاحب کے جو ایسٹس ہیں, ایک بندہ جو کہ 100 سال بھی نہیں 80 سال 90 سال پہلے ایک انڈیا کے ایک گاؤں میں رہتا ہے, اور پاکستان میں اس کی کوئی انڈسٹریل کلچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. پاکستان کی پولیٹکس میں آنے کے بعد 5 بر اعظم میں اس کی جائیداد ان پیپرز میں ڈسکلوز ہوئی ہوئی. تو ایک عوام کو بحیثیت ایماندار خود ہی جج کرنا چاہیے کہ سارے کس, یعنی اینڈ بینیفیشری کون ہے جی. اینڈ بینیفیشری یہ ہے کہ جی نون لیگ کی جو وہ سیاسی خاندان, یعنی ان کے لیڈر بھی نہیں سارے, یہ نہیں ہے سیاسی لیڈر, نون لیگ کی وہ فیملی جس نے نون لیگ پہ 30 سال سے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ شہباز شریف کی جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کھڑا ہو, یا حمزہ شہباز کی, اور وہ ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے اس میں ضمانت دے دی جائے. اب جی اس سے چلے ٹھیک ہے, یہ ابھی یہ جو بھی پروسیکیوشن ہوگی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی, عدالت کر دے, ہم فرض کر لیتے ہیں عدالت بیل بھی کر دے, لو جی عوام کی نواز شریف کی امنگوں کے مطابق نواز شریف کو بے قصور, نہ فوج کا عمل دخل تھا جی, نہ کسی کا عمل دخل تھا, جو کچھ بھی تھا پوری دنیا کے سیاستدانوں کے نام آئے تھے. تو اور اس میں سارا کچھ جو کرپشن پوری دنیا کو ہی پتہ ہے. اس میں بتانے والی بات یہ ہے, اب اس سے کلچر کیا ڈیولپ ہوگا جی. آپ فیوچر جنریشن دیکھیں, آپ پاکستان میں کوئی بھی جاب ایڈورٹائز کر دیں, لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میرٹ پہ سلیکشن ہوگی. وہ کہتے ہیں میرے پاس 50 لاکھ ہے, 1 کروڑ ہے, مجھے یہ جاب دلوا دیں. آپ نے وہ کلچر پاکستان میں وہ کلچر بنا دیا ہے جس میں 0.01% لوگ جاب کی آنیسٹی, انٹیگریٹی اور سلیکشن پہ یقین کرتے ہیں. باقی سارے لوگ کہتے ہیں آپ جو مرضی کرتے رہے, اپنی ایگزامپل دے دیں, کسی کی ایگزامپل دے دیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ سب کرپشن سے ہے. یعنی کہ پاکستان میں اتنی بری حالت ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی جاب جس کا کرپشن سے تعلق ہو, جس میں یہ ہو کہ اس میں جلدی پیسہ بنایا جا سکتا ہے, اس کے جو ہے ریٹس بڑھتے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میزریبلی جی نہایت اس میں تنقید سے بھی زیادہ بدتر لیول پہ فیل ہو چکا ہے. یہ کنسیڈر کروانے میں, یوتھ کو یہ چیز ذہن میں لانے میں کہ کوئی ایمانداری کے ساتھ سسٹم چل رہا ہے. اب آپ اس کو کہیں, اور ہر سسٹم کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیں. اسلامی ملک ہے, سٹینڈرڈ آپریشنل سسٹم ہے. جب تک عدل کا نظام قائم نہیں ہوگا, کسی چیز میں عدل نہیں ہوگا, انصاف کہیں نہیں ملے گا. اب آپ جو وہ کلچر, اچھا جی یہ کلچر ٹھیک ہے, یہ کلچر, اس سے اگلی سٹیج کیا ہے, جو سوشیولوجسٹ ہوں گے, جو فلسفی پڑھتے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں, وہ سمپل آپ کو بتا دیں گے کہ اس سے اگلی سٹیج میں کرائم اس حد تک بڑھے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ جائیں گے, جو امیر طبقہ ہے, شرفا کا طبقہ, وہ اشرافیہ کا طبقہ ہے, یعنی جن کے پاس دولت ہوگی, ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا. سوسائٹی گریجولی اپنی یعنی کہ منزلیں بس پھر طے کر رہی ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے عدل کے نظام کو. یعنی میں بجائے اس پہ ڈیٹیل, سارے چینلز پہ ڈیٹیل ہو رہی ہوگی جی اس نے یہ کہہ دیا وہ ہے, آپ سمپل چیزیں دیکھیں. جج سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے, جج کی سٹیٹمنٹ باقاعدہ کرافٹ ہوئی ہوئی ہے, جو لکھا ہوا ہے. اچھا جی وہ اس کے بعد پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہے. ان کے بیٹے نے جا کے کورٹ میں وہ دائر کی ہے جی کہ ہمیں جو ہے آن لائن سٹیٹمنٹ جانی دینے کی اجازت دی جائے, کچھ ایسے مجھے پتا چلا ہے. یعنی آپ سسٹم میں دیکھیں, اس طرح عدالتیں چلتی رہیں گی, پیسے نہیں آئیں گے, لوٹ کے جہازوں میں بھر کے واپس جائیں گے, کبھی بسوں میں بھر کے واپس, جس طرح بھی جائیں گے, اینڈ میں کیا ہوگا, وہ کوئی بھی گورنمنٹ کام نہیں کر سکتے. ملک کا نقصان ہوگا تو ایک فرد کا نہیں ہوگا جی, آپ کے پورے ملک کا نقصان ہوگا, ہر طبقہ. جب ملک کا نقصان ہوگا, ہر طبقے کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو, یہ نون لیگ کو کس حد تک فائدہ ہوگا, یا پی ٹی آئی کس حد تک ڈیمیج ہوئی ہے, یا عدالتی جو ہمارا نظام ہے اس پر یہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں, اور یہ ایک ہی نوٹری پبلک کا یہ جو رولا مچا ہوا ہے کہ ایک ہی نوٹری پبلک ہے نواز شریف صاحب کا اور اس جج صاحب کا بھی, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ ہے کیا اصل میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی تفصیل سے علی صاحب نے اس پہ وضاحت کی ہے. میں تھوڑا سا یہی ایڈ کروں گا کہ یہ رانا شمیم صاحب ہیں جو چیف جسٹس گلگت بلتستان میں رہے ہیں 2018 میں. واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب وہاں پہ تشریف لائے اور وہاں پہ انہوں نے ایک سینئر جج تھا ان کو جج صاحب کو رابطہ کیا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ مریم نواز اور نواز شریف کی جو ضمانت ہے یہ الیکشن جو تک نہیں ہوتا اس وقت تک نہ کیجیے تاکہ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکے. یہ انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ باقاعدہ ریکارڈ کرایا ہے وہاں کمشنر کے پاس یو کے میں. تو وہاں پہ یہی سسٹم ہے اور اس میں آن اوتھ انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا. یہ ایک بڑا کروشل پیریڈ تھا جب یہ اسی وقت اپیلیں ابھی لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں ان کی مریم نواز کی اور نواز شریف کی اور اس کے آتا ہے اس کا نواز شریف کی فیملی اس کی بینیفیشری. انہوں نے ٹائمنگ پہ جیسے کوئی کام کیا جاتا ہے کہ ایک پراپر ٹائم پہ کوئی کام کیا جائے جس چیز کو پہلے استعمال کے رکھا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا کریشل ایک معمولی بات نہیں ہے. اس پہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے. دوسری طرف اگر لوگوں کا ان چیزوں پہ چیزیں آتی ہیں تو اعتماد اتر جاتا ہے. اور اسپیشلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف اعتماد نہ رہے تو پھر تو بالکل قیاس کریٹ ہو جاتا ہے. سوسائٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک طرف اس طوفان برپا کر دیا ہے اس جو ایفیڈیوٹ تھا اس میں. ایک طرف تو پولیٹیکلی طوفان آپ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ یہی ڈسکس ہو رہا ہے. قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہو, آپ کے میڈیاز ہوں یا پبلک ہو, اس کو بڑی امپورٹنس دیکھا جاتا ہے. دوسری طرف ثاقب نثار صاحب نے اپنی اگرچہ اس کی تردید کر دی ہے اور سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے کے کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی ہیں اور تمام کو نوٹسز جاری کر کے طلب کیا ہے 26 کو دوبارہ سب نے پیش ہونا ہے. میری اطلاع کے مطابق جو رانا شمیم صاحب وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں لیکن انہوں نے کہیں بیماری کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے تو 26 کو شاید وہ پیش ہوں گے. تو یہ جو چیز ہوئی ہے اس کے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے میں اس کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ ایشو ہے جس میں عدلیہ کی اپنی ساکھ ایٹ سٹیک ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہوتی ہے جب کوئی توہین کسی عدالت کی باقاعدہ کوئی ایسا ثبوت ہو کے. لیکن یہ تو ایک قسم کا ایلیگیشن ہے اور اس میں بڑی عدلیہ جو سپیریئر جوڈیشری اس پہ ایلیگیشن ہے اور اس لگانے والا بھی ایک بڑا اہم آدمی ہے وہ چیف جسٹس رہا ہے وہ بھی اور چیف جسٹس پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تو آپ کا ایک ایسا ورژن آ جاتا ہے جس میں سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کر کے توہین کر دی ہے لہٰذا آپ کو صحافی ہیں یا آپ جج بھی ہیں لیکن آپ نے الزام لگایا کہ آپ کو سزا دے دی جائے. میری نظر میں یہ کنٹیمپٹ آف پروسیڈنگز انصاف کا تقاضا تھا کہ اس میں باقاعدہ ایک انکوائری پروب کی جاتی. ہاں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرتا ہے جوڈیشل انکوائری کرتے یا سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ کا اس کا نوٹس لیتی اور اس میں انکوائری کر کے بتاتی کہ جیسے کہ اس میں کوئی ریئلٹی ہے یہ جھوٹا ہے تو تاکہ اس کے جو بھی کانسیکوینسز بھگتے اگر وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے یا اس میں سچ نہیں ہے تو رانا شمیم صاحب یا جو اس کا بھگتے صحافی نے تو ان کی جو بات تھی وہ آگے پہنچا دی ہے اور یہی صحافت کا کام ہے. اس نے اپنی تصدیق کی اور آگے بات پہنچا دی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ سچ ہے تو پھر جو جنہوں نے کی ہے بات یہ واقع کی ہے تو ان کو بھگتنا چاہیے. لیکن اس میں کنٹیمپٹ کی بجائے میں سمجھتا بہت مناسب ہوتا اس میں عدلیہ کی ساکھ اور بھی اور ان کی امپارشلٹی اور بھی سامنے آتی اگر وہ باقاعدہ اس میں ایک انکوائری پروب کنڈکٹ کرواتے یا سپریم جوڈیشل کونسل اس کو ٹیک اپ کرتی. جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. اویس کرنی صاحب آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اور وہاں پر مختلف بلز جو ہے ان پر قانون سازی کی گئی ہے اور بل منظور کیے گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں جو آج ووٹنگ ہوئی ہے حزب اختلاف نے بڑا شور مچایا ہے کہ یہ جو ووٹنگ ہے یہ گنتی غلط کی گئی ہے اور یہ جو بل ہیں یہ پاس نہیں ہوئے اور اگر یہ حکومت زبردستی ان کو پاس کرتی ہے تو ان کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. آپ نے اس کو کس نظر سے دیکھا؟ وہ جو بل پاس کیے گئے وہ بل
کون کون سے تھے اور حزب اختلاف کو ان پر اعتراضات کیوں ہیں؟ شاہ صاحب، پاکستان میں ظاہری بات ہے سیاست جو ہے وہ پلاننگ کے تحت ہوتی ہے اور پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے. اب مسئلہ تو بہت سیریس ہے کیونکہ بل میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سارے بل کسی نے کوئی رولا ڈالا ہوا ہے، کسی نے کچھ. بلز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی نیکسٹ جنرل الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال. وہ انتخابی اصلاحات کے بل کے طور پہ پیش ہوا ہے. وہی سارا مسئلہ ہے جی. اور ایک ہے اوورسیز جو ووٹرز ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، جیسے جو پاکستان سے باہر ہیں، جیسے میں ہوں جی، انہیں رائٹ مل گئے ہیں، اگر وہ جا کے ایمبیسی میں کر سکتے ہیں. مگر یہ جو ای وی ایم والا ہے یہ بہت سیریس ہے. اچھا جی، اس پہ پوری دنیا میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان میں اس پہ بہت سیریس اعتراض ہے. سیریس اعتراض ہوگا بھی جی کہ اس کے بعد کوئی فیک ووٹنگ، اگر تو سسٹم بالکل کرسٹل کلیئر ہے جیسے کہ پوری دنیا میں چلتا ہے یہ، پھر تو ایک بہت سی صاف اور شفاف سسٹم ہے. اچھا، اس میں بہت سارے بریکس دیے جا سکتے ہیں، جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، وہ ایک وقت میں کچھ صوبوں میں الیکشن کروا لیتے ہیں، پھر 2-4 دن بعد کچھ صوبوں میں ہوتے ہیں، پھر اس طرح، اور ان کے ریزلٹ پبلک نہیں کرتے تاکہ آپس میں پبلک انفلوئنس نہ ہو جی. وہ ووٹس کو سیکریسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کوئی ریزلٹ پبلک نہیں ہوتا کسی بھی طرح. تو ادھر یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو فیک ووٹ ڈالتے تھے یا کسی بھی طرح کوئی ووٹنگ سسٹم میں گھپلا ہوتا تھا یا یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں اور کس نے کس کو ووٹ ڈالا، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں گی. اور سب سے بڑا سسٹم یہ ہوگا کہ جو سندھ کا سسٹم ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں جہاں پہ، اچھا جی، اور پیپلز پارٹی دیکھ لیں، پی ایم ایل این کا تو چلے جی. اب اس وقت جو پاکستان کی پولیٹیکل بلاک ہے جی، وہ بہت ڈفرنٹ ہو گیا ہے. مثلا پیپلز پارٹی کو صرف سندھ میں ہی ووٹ ملتا ہے، اور کراچی میں ان کی دے ہیو اے ویری اسٹرانگ، مطلب کہ اختلاف ہے جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں ان سے. پنجاب میں تو بالکل ہی پیپلز پارٹی 2% رہ گئی ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر دی ہے. اب ساری پارٹیز کو پتا ہے، اچھا وہاں پہ سارے سٹرگل کر رہے ہیں. ڈر انہیں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جن کو انہوں نے زبان کے نام پہ یا علاقائی شناخت کے نام پہ یا صوبائی تعصب کے نام پہ انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، وہ بھی نہ بدل جائے. اگر وہ بدل گئے تو شدید نقصان ہوگا اور بہت سارے مسائل ہوں گے. اس کا انہوں نے نام یہ دے دیا ہے جی، جو اوپن اس وقت میں سوشل میڈیا پہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکشن ہے کہ اس کے ذریعے پلانڈ ووٹ ڈلیں گے، فوج جس کو چاہے گی جتنا ڈلوا دے گی. جب ہر چیز پلاننگ سے چل رہی ہے تو جی اگر آپ کو اختلافات ہیں، آپ اس کے سائنٹیفک اختلافات، سائنٹیفک لاجیکل جی دے، ہر چیز ریسرچ ہے. آپ کی پارٹیز پڑھی لکھی ہیں، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا سیل پروپیگنڈا کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ لوگ 50-50 ہزار روپے تنخواہیں دیتے ہیں. پی ایم ایل این نے پچھلے جو ان کے الیکشنز تھے اس میں گورنر ہاؤس میں، جو مری میں ان کے گورنر ہاسٹل تھے، جو بھی ریزیڈنسز تھی وہاں پہ وہ لوگ شاہانہ انداز میں رہتے تھے، مریم نواز کے انڈر وہ آپریٹ کرتے تھے. اس طرح پی ٹی آئی کے اپنے ونگز ہیں، ایم کیو ایم تو سب سے آگے ہے اپنے اس طرح کی کمپیوٹر پروجیکشن میں، اپنے اس طرح کی چیزوں کی نوٹیفیکیشن میں. تو جی یہ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آبجیکشن ہے، آپ سائنٹیفک آبجیکشن لائیں اور ان کو لیں. اب آپ کورٹ میں بھی جائیں گے، کورٹ نے چلے جی سندھ نے سٹے دے دیا، کہیں پہ دے دیا، یہاں پہ نہیں ہوگی، آپ جسٹیفیکیشن سائنٹیفک تو اس کی پبلک کے سامنے لائیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مسئلہ ہے. اچھا جی، ان کا ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کو مستقل انٹرنیٹ یا بجلی کی سپلائی کا ایشو ہے، تو اس کو تو بریک کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ ایک علاقے میں کچھ ایریا میں کچھ دن کروا لیں، کچھ ایریا کچھ دن، اور ریزلٹ پبلک نہ کریں. ریزلٹ پبلک ہوں گے تو لوگ انفلوئنس ہوں گے نا جی. تو جو طریقہ کار ہے اس پہ ہو سکتا ہے. اس پہ ان کو شدید اختلاف ہے. اوورسیز جو ووٹرز کو انہوں نے رائٹ دیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ ان کے اس میں بھی تھا، مینڈیٹ میں بھی تھا. اچھا جی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاکستانی باہر ہے، یہ بات بہت ہی جو ہے
ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ کہلوانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم پاکستانی ہیں. ان میں ایک سینس آف اونرشپ آئے گی. اچھا, ایک تو سینس آف اونرشپ آئے گی, دوسرا دوسرے ملکوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ اب پاکستانی سب ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں, تو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ظاہری بات ہے ادھر جی وہ ایمبیسی میں جا کے یا وہ گورنمنٹ جیسے بھی ادھر سینٹر بنائے گی وہ ادھر ووٹ کاسٹنگ کریں گے. اب یہ مسائل جتنی بھی پارٹیز میں جنہوں نے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ سسٹم وہی ہے کہ جیسے جی امریکہ کو کہیں پہ سعودی عرب پسند ہے اور کہیں پہ جمہوریت پسند ہے, یعنی کہیں پہ جی بادشاہت پسند ہے, کہیں پہ جمہوریت پسند ہے. تو کہیں پہ اسے جو ویسٹ ہے, جو ویسٹ کہہ لیں, ویسٹ کو کہیں پہ کمیونزم سوشلزم پسند ہے, کہیں پہ انہیں جو ہے کیپٹلزم بھی پسند نہیں ہے. تو یہ جو سارے سلسلے میں جو سیاسی پارٹیز ہیں جن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے اور ایک خاندان میں آگے پیچھے باپ دادا کے درمیان بادشاہت چل رہی ہے, اصل میں تو ان کو جمہوریت سے ڈر ہے, میرا یہی خیال. ٹھیک ہے جی, یعنی مختلف پارٹیز کو یہ ڈر ہے کہ اس مشین کے ذریعے الیکشن ہیک کر لیا جائے گا. رانا صاحب آپ بتائیں کہ اگر یہ ای وی ایم جو ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جو ووٹنگ ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو دھاندلی کا شور ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, جو کلچر ہمارا انفارچونیٹ ہے کہ وہ جو بھی ہارتا ہے وہ کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں ہار گیا ہوں, اور یہ خواہ وہ ووٹنگ مشین سے لیں یا وہ مینول لیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو مشین ہے اس میں الیکشن کمیشن بہت بڑا اس میں جو ہے ضروری تھا کہ اس کو کانفیڈنس لیا جاتا, اعتماد میں لیا جاتا, اس کی بھی اپنی ریزرویشن تھی. اور جو ظاہر ہے اسی طرح جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی اسی طرح ریزرویشن تھی. تو گورنمنٹ نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ تمام کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی, اور اس میں جو ان کے سائنٹیفک یا دوسرے آبجیکشنز ہیں ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی. چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کرتے ہیں کہ پلاننگ کا ہم جلد بازی کرتے ہیں اور ایک پراپر پلاننگ کے تحت چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں تھا کہ اس کو ایک سٹارٹ میں ایک تھوڑا سا اس کو کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک پائلٹ پروجیکٹ کرتے, کچھ ایریاز میں اس کو دیکھتے, اس کے ریزلٹس دیکھتے کہ کیا کس حد تک جو ریزرویشن ہے ان کی سب اگنور کرتے پوری ہوتی ہیں یا نہیں, تو پھر الٹیمیٹ جا کے یہ کام کیا جاتا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے یہ چیزیں کی جاتی. تو یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی عوام میں بھی یہ ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی حکومت ہے وہ یک طرفہ سے ٹریفک چلائی ہے جس میں آن بورڈ جو ہے اسٹیک ہولڈرز تمام نہیں ہیں. تو باقی دور یہ ظاہر ہے اب ترقی کا دور ہے, ایڈوانس کا دور ہے, الیکٹرانک کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے. تو یہ ہم نے ظاہر ہے جنگل کے قانون میں جو رہنا ہے, ایسی چیزیں جو آتی ہیں وہ ہمیں ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے, لیکن جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بورڈ پراپرلی لینا چاہیے اور ان کے جو خدشات ہیں دور کرنے چاہیے. اس میں ذرا گورنمنٹ کو سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے تھا. جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے تمام کو اگنور کیا ہے, اپوزیشن کو بھی اگنور کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی اگنور کیا ہے. باقی تو اس کے ریزلٹس اب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ سائنٹیفکلی ہم اس سے کوئی زیادہ آگاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اویس کرنی صاحب, کاف لیگ آج کل تھوڑی حکومت سے کھنچی ہے, تھوڑی دور ہے, ناراض ہے, اور اکثر جب بھی حکومت نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا ہے, بجٹ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, کاف لیگ جو کہ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے کیمپ میں بیٹھ جاتی ہے, ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. یہ بلیک میلنگ ہے یا ان کے کوئی تحفظات ہیں؟ بلیک میلنگ کہیں گے, الیکشن قریب آ رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. میں تو ایسا صحافی بھی نہیں ہوں جو کسی سے پیسے لیے ہوئے ہوں, آنیسٹ بات ہی بتاؤں گا. جتنے بھی انالیسز ہے میرا, ایک تو الیکشن آ رہے, آپ کاف لیگ کی جو پی ایم ایل کیو ہے جی, ان کی پرپورشن دیکھیں نیشنل گورنمنٹ میں, ان کی بہت کم ریپرزنٹیشن ہے. اس کے باوجود بھی انہیں میجر پوزیشنز دی ہوئی ہیں اور کافی ساری جگہوں پہ ان کے کیسز بند پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ گورنمنٹ کو میرے خیال سے تنگ کریں گے تو پھر یا تو وہ گورنمنٹ کو یہ ایشورنس دے چکے ہوں گے کہ فی الحال ہمیں یہ سب ڈرامہ کرنے دو, اور الیکشن کے بعد ہم کسی نہ کسی سٹیج پہ پنجاب میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر دیں گے. آپ ان کی میٹنگز دیکھیں, ابھی کچھ ٹائم پہلے منیش صلاحی جو ہے وہ بلاول سے 1-to-1 جا کے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے مل کر آئے ہیں, کراچی میں جا کے بلاول ہاؤس, اور ساری ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا, تو کاف لیگ کے پاس تو میجر وفاق میں بھی جو منسٹریز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس پہ انہوں نے جو پریولیجز لیے ہوئے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے.
काफी सारी चीजें होती है जो पब्लिक से खैर शेयर नहीं की जा सकती है, जर्नलिस्ट में कुछ एथिक्स है, तो ये अब तो करने पड़ेंगे जी, क्योंकि वो एक तो ये है कि वो ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि जो बल्दियाती इंतखाबात है वो पाकिस्तान में, पंजाब में जो खसूसी तौर पे डिसाइड करता है वो जो है गैर जमाती बुनियादों पे होने, जमाती बुनियादों पे। अगर वो गैर जमाती बुनियादों पे होंगे तो काफ लीग कोई 6 महीने के लिए और ठंडी रहेगी। हाँ, अगर उन्होंने अनाउंस वो कर दे कल ही कि जमाती बुनियादों पे होने हैं, तो काफ लीग उनके ऐलान के 1 घंटे के बाद हुकूमत को छोड़ देगी क्योंकि फिर तो वो इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कैसे, बलदियाती इंतखाबात में कैसे चलेंगे। और जाहिर बात है जी कि अगर इन्होंने अपनी वर्थ बनानी है, फ्यूचर में कोई भी वर्थ बनती है, वो ये वोट कैसे लेंगे। वोट का कोई ना कोई बेस होती है, तो वो पीपल्स पार्टी चले जी ऑपोजिशन में है, और काफी सारी पीपल्स पार्टी का स्टांस डिफरेंट होता है। वैसे तो पीपल्स पार्टी का ताल्लुक अब सिर्फ 2 चीजों से है कि हमें वफाक में कोई वजारत मिल जाए, सदर, वजीर आजम, सेनेट, इन चीजों में से कोई मिल जाए, या ये इधर सिंध हमारे कंट्रोल में रहे। वो सिंध से ही उन्होंने गायब करना होता है तमाम जो उनके ऊपर एलिगेशन है। और जो पंजाब में जहां तक उनकी वो तो है, मगर वो किसी भी सूरत हाल को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे जो भी है। अभी मैंने कुछ लोगों से यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कुछ लोगों से मैं मिला हूँ। अब वैसे कहा जाए तो उनके ऊपर महाजरीन की स्टैंप है, मगर वो ये शेयर कर रहे थे कि आप सिर्फ कराची के हालात देखें, इससे बेहतर था कि, यानी कि उन्होंने पब्लिक इंटरव्यू दे रहे थे मुख्तलिफ लोगों को, कि इससे बेहतर था कि वो गुंडागर्दी एमक्यूएम वाली वो बेहतर थी जिसमें कुछ बेकाम तो हम चला लेते थे। मगर बहरहाल वो एमक्यूएम का एजेंडा जो है बिल्कुल डिफरेंट जो अल्ताफ हुसैन से रिलेटेड है। यानी पाकिस्तान में रह के आप एंटी पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। और जाहिर सी बात है जब वो आप पाकिस्तान से अपनी आइडेंटिटी क्यों शो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो सिलसिला है, जहां तक जी पीएमएल-क्यू का है, पीएमएल-क्यू के थोड़ा सा फ्रैक्शन है केपीके में, थोड़ा सा वो बलूचिस्तान में कुछ कोशिश करेंगे। पंजाब में वो नॉर्थ पंजाब में उन्होंने बड़ा काम है और अपने लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे नवाजा है। इसके अलावा वो कुछ पोजीशंस के ऊपर जहां जहां उन्हें पता है उनकी पॉकेट्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर पिछले 1 साल से काम करना शुरू किया हुआ है कि कैसे उन जगहों पे अपनी सीट्स को क्लासिफाई करना है, किन लोगों को हमने टिकट देनी है, नहीं देनी है, जो भी करना है। तो ये उसी का वो है नतीजा है जो आपके सामने आया है। और इसमें होगा ये कि अगर बलदियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पे अनाउंस हो गए पंजाब में, तो उसके विद इन अ वीक जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि वो छोड़ देंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि फिर तो उनको कोई नुकसान ही नुकसान है। इलेक्शन जब मर्जी हो, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज बलदियाती इंतखाब होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं जी। ठीक है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। राना साहब, आजकल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी खुश है और हुकूमत के साथ उनका जो मुआहदा तायब आ गया है, वो हम पढ़ा करते थे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो वो समझ नहीं आती कि हुकूमत वो फैसले क्यों करती है जिन पर वो अमल दरामद नहीं कर सकती। तो वो किसी पंजाबी या सराइकी शागिर्द से जब उस्ताद ने पूछा कि हाँ भाई ये फिक्रा मुकम्मल करो, नाच ना जाने, तो उसने आगे से कहा क्यों पे नचे, जब नाचना ही नहीं आता तो उसने नाचा ही क्यों। थोड़ा सा बताइएगा कि ये हुकूमत और तहरीक लब्बैक के माबैन ये क्या क्या वो हुए हैं मुआहदे, और बाकी जो जमातें हैं जो काल अदम हैं, जिस तरह एमक्यूएम पर भी कुछ पाबंदियां हैं, बाकी जमातों पर पाबंदियां हैं, तो वो भी अब शुरू हो गई हैं, खड़ी हो गई हैं कि जी अगर उनके साथ ये किया तो हमारे साथ भी ये किया जाए। ये जो इशू है ये जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, जब इन्होंने यहाँ पे अपना धरना लाहौर में दिया था
اور اس وقت بھی یہ چیزیں بڑی اچھی طرح ٹیکل کی جا سکتی تھی، لیکن یہ گورنمنٹ کی ایک نااہلی تھی اور اس کے جو وزراء نے وہاں پہ طوفان برپا کیا ہوا تھا کہ ریٹ آف گورنمنٹ کا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسی ایسی باتیں جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں چل سکتی، اور انہوں نے خود بھی دھرنے دیے ہیں اور کیسے کیسے یہ رکاوٹیں عبور کر کے وہاں گئے تھے، اس کا اپنا بھی ایک ایکسپیرینس تھا۔ اور یہ جو تنظیم ہے اسپیشلی تحریک لبیک کی، یہ ایک پولیٹیکل تو ہے ہی لیکن اس کا ایک مذہبی بھی عنصر ہے جس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا، اور یہ کامن مین کی ایک سوچتا تھا کہ یہ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں یہ کر نہیں سکیں گے، یہ ان کو روک نہیں سکیں گے اس طرح سے، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ ان سے مذاکرات کیے جائے۔ اگر مذاکرات اس وقت کر لیے جاتے تو ان سے کم شرائط پہ بھی یہ معاملات حل ہو جاتے، اور باقی جتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں، خواہ وہ تحریک کے لوگ شہید ہوئے ہیں، خواہ وہ پولیس کے شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ گورننس کی بہت بڑی مثال ہے حکومت کی، اور ان کی ایک اہم خانہ قسم کی ایک میں سمجھتا ہوں کارکردگی ہے، سوچ ہے۔ الٹیمیٹ کیا ہوا کہ جب وہاں پہ پہنچ گئے تو ان کو پھر وہ اپنا سلامتی کونسل کا ایک اجلاس کرنا پڑا، اور اس میں پھر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں، اور پھر انہوں نے یہی ایک علماء کو ان کی مدد لی، یہی پہلے لے لیتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس جب کمیٹی تشکیل تھی تو یہی لوگ جو بہت شور چاہتے تھے، جو بلکہ آپ کا انٹیریئر منسٹر تھا شیخ رشید صاحب، اور فواد اطلاعات تھا، اور مذہبی امور کے یہ لوگ امپورٹنٹ تو یہ ہے نا، انہوں نے مذاکرات کرنے تھے، ان کو آؤٹ کر دیا گیا۔ اس سے سمجھ جائے کہ یہ ان کی کیا غرض تھی اور کیا ان کے پلے رہ گیا، حکومت کی کارکردگی کیا رہ گئی۔ الٹیمیٹ علماء نے آگے کیا، اور وہ جو بعد میں آؤٹ نہیں کر رہے، آہستہ آہستہ وہ تمام چیزیں کرتے جا رہے ہیں، اور کالا دھن بھی ختم ہو گئی اور باقی معاملات بھی سارے سیٹل ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یو ٹرن کی ایک بہت بری مثال ہے کہ ہم ہائٹ پہ چلے گئے ہیں کہ ہم زور بازو سے سب کچھ کر دیں گے، کچل دیں گے، اور ان کی یہ باتیں نہیں بلیک میل نہیں ہوں گے، اور یکدم ایسا یو ٹرن لیا جس کی وہ پہلے یو ٹرنز میں بھی مثال نہیں بنتی، جو پہلے نیگوشیشن کرتے تھے۔ حکومت کو چاہیے کہ جب بھی ایسے سینسٹیو ایشوز آتے ہیں تو ایک سوچ سمجھ کے مشاورت کے ساتھ ایک ٹھنڈے مزاج سے کرے، گرم مزاج سے نہ کرے، بعد میں پھر زیادہ ہی ٹھنڈا ہونا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ میں ایکچولی جو عمران خان کے ارد گرد ٹولہ اکٹھا ہوا ہے نا، وہ بڑا پرابلمٹک ہے۔ وہ ایک میں ابھی ریسنٹلی کوئی ایک ہے بڑا لطیفہ سا، اگر آپ کے پاس ایک منٹ سنا دیتا ہوں۔ ایک کہتے ہیں کہ گیدڑ جو ہے نا بڑے رات کو شور مچا رہے تھے، تو بادشاہ سلامت نے کہا یہ کیوں شور مچا رہے ہیں، وزیر کو کہا، وزیر نے بتایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت نے کہا ٹھنڈ لگ رہی، تو انہوں نے کہا فوراً کپڑے پرووائڈ کی جائے، ٹھیک، انہوں نے کپڑے پرووائڈ کر دیے۔ اگلے دن پھر وہ ویسے کیا، انہوں نے کہا یہ شور مچا رہے ہیں، بڑے غصے سے بلایا وزیر کو، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بھوک لگی ہوئی ہے ان کو، انہوں نے کہا کھانا پچاؤ ان کو، تو ان کو کھانا پچایا گیا۔ تو جو کھانا پچایا گیا اس میں راشن وشن ان کو تو کیا پچانا تھا، اس نے اپنے جتنے بھی عزیزوں دوست کھانا پچایا، کمبل رضائیاں بھی ان کو پچائیں۔ تو پھر اگلے دن پھر وہ دیکھا بادشاہ سلامت نے تو پھر رو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت نے پھر وزیر سے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ یہ رو نہیں رہے ہیں، یہ ایکچولی نا یہ اب آپ کی نا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ شکریہ ہم ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ یہاں پرابلم یہ ہے جو ارد گرد ہے نا وہ سارے گیدڑ والی بتاتے ہیں، اور وہ ریئل گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا وہ ٹاپ تک نہیں پہنچتی، اور گراؤنڈ ریئلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ایسے فرش ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں جس کے کانسیکوینسز بڑے بھیانک ہیں اور عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اویس کرنی صاحب، ہر روز لوگ جو ہے، عوام جو ہے وہ یہ سوچ کے سمجھ کے سوتی ہے کہ صبح جو ہے شاید حکومت گر چکی ہوگی، یہ سارا دن جو تقریریں ہوتی ہیں، تقریبیں ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں حزب اختلاف کی اور حکومت کی، یہ بیان بازی ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم اب کون سا حربہ استعمال کرے گی؟ کیا واقعی وہ عدم اعتماد کا انجیکشن لگانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور حکومت گر جائے گی اس طرح؟ مسئلہ بڑا خطرناک ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے سیاستدانوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لوگ حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہرس اور اقتدار کے بھوکے ہیں۔ اب بھوکا بندہ روٹی ملتے ہی باقی سب بھول جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی خلاف کھڑے ہوئے ہیں جی، وہ ان کو جیسے ہی کچھ اپنے کام کی چیز ملتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ سیدھی سی بات ہے، پی ڈی ایم تو وہ نام نہاد ہے، اس میں تو کچھ لوگوں سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر فضل الرحمان کو ہی پی ٹی آئی توڑ دے گی طرح تو
پی ڈی ایم تو کیا پی ایم ایل این بھی ختم ہو جائے گی، پھر کوئی چیز رہے گی نہیں، کیونکہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، جو کوئی بھی پبلک شوز ہوئے ہیں، اس میں مدرسے کے اسٹوڈنٹس تھے فضل الرحمان کے، تو ہر چیز تو ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، پیپلز پارٹی نے تو ویسے ہی سودا کر لیا، آپ کے سامنے ہے، وہ تو بالکل ہی ہٹ گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اصولی اپوزیشن کر رہے ہیں، اور یہ یعنی ظاہری بات ہے انہوں نے کیوں معاہدہ، وہ سیاستدان ہے، انہوں نے تو کچھ گیو اینڈ ٹیک دیکھا ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہر چیز کا مسئلہ یہی ہے۔ ابھی جو ٹی ایل پی سے معاہدہ ہوا ہے، یا اس کے اوپر گلزار صاحب نے بڑا بہترین تجزیہ دیا، اس میں بھی ایشو یہی ہے، انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کیا، نہیں مل رہا تھا، وہ جو چاہ رہے تھے انہیں مل گیا، ختم ہو گیا، وہ بھول گئے۔ ان کی بنیاد ہے کہ توہین رسالت کے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی کرمنلز ہیں، ان کو سزا دلوائی جائے، ختم نبوت کے اوپر کلیئر سٹانس ہو گورنمنٹ کا، اور قانون میں ہو، سب کچھ ہے۔ وہ کافی ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر گئے، اس کے بدلے انہوں نے اپنی جماعت کو دوبارہ لیگلی پولیٹیکلی رجسٹرڈ کروا لیا، تمام ان کے لوگ فور شیڈیول سے باہر آ گئے، بہت کچھ ہو گیا۔ مگر اس سب میں یہ ساری حکومت کے گرنے کی ڈیولپمنٹ جی بہت سارے حلقوں کا، ایک بندہ مستقل طور پہ لوگ بدنام کرتے رہے اس سے اٹیچ کر کے، وہ جنرل فیض تھے، وہ ود ان دا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس سارے میں بہت ساری چیزوں میں بریلوی مسلک کا جو حصہ ہے، جو کہ ٹی ایل پی میں شامل ہوا، اور جو کہ ٹی ایل پی پاکستان کی آبادی میں سب سے بڑا حصہ ہے، تو وہ اس طرح سامنے آیا۔ اب یہ ساری چیزیں جی بالکل مختلف ہو جائیں گی 20 نومبر کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئے آئی ایس آئی چیف ہیں وہ بالکل ہی ایک مختلف شخصیت کے حامل ہیں۔ بے شک کہ آرمی چیف چلے جائیں، مگر نئے آئی ایس آئی چیف، جتنے بھی سابقہ آرمی آئی ایس آئی کے چیف گزرے ہیں، ظہیر الاسلام، شجاع پاشا، جنرل رضوان اختر اور فیض حمید، مین جو تھے، جو گزرے ہیں، بالکل ہی مختلف شخصیت کے حامل ہیں۔ اور وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اگلے 2 ہفتے، 20 نومبر سے اگلے 2 مہینے میں، کہ پاکستان کی سیاستدانوں کو اپنی محنت خود کرنی پڑے گی، بجائے کہ کسی طرف دیکھنے کے کہ کوئی ہمیں ہاتھ پکڑائے تو ہم کچھ کریں گے۔ ایسے یہ سب ختم کیا جا رہا ہے، صحیح۔ اور یہ اسی لیے وہ ای وی ایم لے کر آ رہے ہیں، اور یہ بڑا سیریس سٹیک ہوگا، اور کافی ساری چیزوں میں انہیں بڑے سارے مشکلات اور مسائل کا سامنا بھی ہوگا، جو کہ وہ کرپٹ پالیسیز اڈاپٹ کرتے تھے، الیکشن سے پہلے ڈرامے کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، تو اس میں بہت زیادہ ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ جنرل فیض کی جو انوالومنٹ ہے اس کو بہت زیادہ مبصرین نے پولیٹیکلی چارج دیکھا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ، مگر ایز اے انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے طور پہ جو انہیں کرنا تھا، انہوں نے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا ہوگا، مگر انہیں ٹی ایل پی سے بہت زیادہ اٹیچ کیا گیا، اس کی کریشن سے، اس کی پروموشن سے۔ مگر اب ٹی ایل پی کو بھی پتا چلے گا 20 نومبر کے بعد کہ مستقل طور پہ احتجاج، تشدد اور یہ والی لہر ان کے کام نہیں آئے گی، اگر وہ چاہیں گے کہ توہین رسالت کا نعرہ لگا کے یا ختم نبوت کا نعرہ لگا کے، کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے، اس میں توہین رسالت پہ تمام مسالک کا اتحاد ہے، ختم نبوت پہ تمام مسالک کا اتحاد ہے، جو مذہب ملا ہے وہ مذہب ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس سے۔ تو جو چیز بالکل کلیئر ہے، وہ سیاسی نعرے کے طور پہ میرا خیال ہے 20 نومبر کے بعد اسے استعمال کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ وہ خود سے کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کیونکہ تمام آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں، وہ بھی اسی، کیونکہ جو قانون تھا اصل میں، جو ختم نبوت کا قانون تھا، وہ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے منظور کروایا تھا سب سے پہلے، تو سب سے پہلا تو نعرہ ان کا بنتا ہے کہ جی ہم سڑکوں پہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ ہر چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ اصولی طور پہ تو جو جس فرقے کو بھی مطلب کہ انہوں نے نان مسلم ڈکلیئر کروایا اور یہ ڈیفینیشن دی کہ یہ ہوگا پاک مسلمان کی، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ میں کیا تھا، اسی کی ساری اچیومنٹ تھی۔ اس وقت کی بھی ڈیولپمنٹ پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو جب یہ کر رہے تھے تو کون کون سے مولوی اس وقت کیا کر رہے تھے۔ اویس کرنی صاحب، آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو تھرڈ امپائر والی کہانی تھی
وہ 20 تاریخ کے بعد ختم ہو چکی ہے. اب کوئی امپائر نہیں ہوگا, آپ کی انگلی نہیں اٹھے گی, اور اب سیاستدانوں کو خود محنت کرنی پڑے گی اور وہ اپنا کام چلائیں گے. سیاستدانوں کو جی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ اس وقت آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن کافی ساری چیزیں جو ہے نا بہت ڈپلومیٹکلی اور ڈیموکریٹکلی اس میں بھی گرو ہو رہی ہے. ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے وہ بھی ہر چیزوں کو نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک کو انہوں نے ٹوٹل کمانڈ دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ISI کا چیف بن گیا ہے تو وہ پورے ملک کے فیصلے کرتا پھرے گا, یا آرمی چیف بھی بن گیا تو ملک کے فیصلے کرتا پھرے گا. وہاں پہ باقاعدہ ان کی بھی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. اور جی یہ تو ہر ایشو پہ یہ پبلکلی شیئر نہیں کر سکتے, میجر سے شروع ہو جاتی ہے ان کی, پہلے میجر سے پالیسی پہ ڈسکس ہوتا ہے, پھر کرنل, بریگیڈیئر, یعنی جنرل تک جاتے جاتے وہ 1000 لفظ میں سے صرف 10 لفظ بچتے ہیں کہ سر اب آپ جنرلز بیٹھ کے ان 10 لفظوں پہ ڈسکس کر لیں. گورنمنٹ تو اس طرح نہیں جاتی, اور نہ وہ ہے جو یہ ہو چکا ہوتا ہے اب. اور گورنمنٹ کا جی ایک اور مسئلہ بھی ہے, اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں کہ نیکسٹ بھی جو گورنمنٹ کی ذمہ داری لے گا وہ بہت سوچ سمجھ کے لے گا کہ اس کی بھی باری 10-15 سال تک پھر نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, اویس کرنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ کے بعد امپائر والی کہانی ختم, نہ انگلی اٹھے گی نہ تھرڈ امپائر ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عرصے سے یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت بناتی ہے اور تمام جو بھی جیتتا ہے اس کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے, اور الٹیمیٹ یہ آپ نے موجودہ حکومت بھی دیکھا کہ 1 پیج پہ چاہ رہے ہیں, 1 پیج پہ چاہ رہے ہیں. جب تک 1 پیج پہ بہت زیادہ چلتے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت اس کے میرٹ ڈی میرٹ دونوں ہی آئے ہیں, اچھائی بھی اور برے رزلٹ بھی, اور اچھے رزلٹ بھی جب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. تو یہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی پچھلی, جب انہوں نے چیف ISI کا ہیڈ جو اس کے لیے پرپوزل بھیجی, اور اس میں پھر جو انہوں نے تھوڑا نوٹیفیکیشن پہ ٹائم لگایا اور الٹیمیٹ پھر ماننا پڑا ان کو. اس دوران تھوڑی سی جو 1 پیج تھی وہ تھوڑا کھس گیا تھا, اور اس کا رزلٹ آپ نے سامنے دیکھا کہ یکدم اپوزیشن نے بھی بڑے سارے ٹھا لی, اور دوسری تنظیموں نے بھی, لبیک پاکستان نے بھی, تمام چیزیں شروع ہو گئی. حکومت کے لیے کرائسس سے کرائسس گمبھیر ہوتے گئے, بڑھتے گئے, اور آج حکومت بہت اپنے پرابلمز میں اس حد تک ایشو میں گھری ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. تو جہاں اسٹیبلشمنٹ جب جاتی تو اسٹیبلشمنٹ میں جیسے کہا بڑے ٹیئرس ہیں, بڑا سوچو بچار ہوتا ہے ان باتوں پہ. اگر یہ کارکردگی گورننس ان کی نہیں ہوتی تو ہم اپنے سر پہ کیوں لیتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوتی ہیں, ظاہر آؤٹ ہو کے ہم تک نہیں پہنچتی, اور ان کا بڑا ایک میکانزم ہے جو جیسے انہوں نے کہا کہ میجر سے سٹارٹ ہو کے بریگیڈیئر اور جنرل تک جا کے بڑی اس میں جو اس کی کرکس ہوتا ہے میٹر کا وہ نکالا جاتا ہے. تو وہ جو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ اب وہ تھوڑا سا پہلے والا 1 پیج والا, اور تمام آپ نے جو جنرل ویو یہی تھا کہ جنرل فیض حمید بہت سارے معاملات جو ہے نا اس حکومت کے چلا رہے تھے, ان میں ہیلپ فل ہو رہے تھے. تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا, کہ میں یہی ایگری کرتا ہوں ان سے کہ یہ ایک تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ سا ماحول ہوگا جس میں ڈیلیور کرنا پڑے گا حکومت کو, اور نیک نامی یا بدنامی جو آئے گی اس کے اپنے کھاتے میں پڑے گی, اور ذرا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے کام پہ لگے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وہ تمام بل جو پاس کروائے گئے ہیں, بے شک اپوزیشن اس پہ شور مچاتی رہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے, زبردستی ہوئی ہے, وہ عدالتوں میں جائیں گے. بہرحال وہ بل جو تھے وہ پاس ہو چکے ہیں, اور آنے والا الیکشن جو ہے وہ EVM کے ذریعے ہوگا, اور سرحد پار مختلف ممالک میں بیٹھے پاکستانیوں کو بھی ان کے ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں, اور PDM حزب اختلاف جو ہے وہ حکومت کے خلاف کس حد تک کامیاب مظاہرے کرتی ہے, یا مہنگائی کو رکوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. میرے دونوں تجزیہ نگار مہمانوں کو اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.